بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ ہے، صفحہ نمبر ہے 263۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ معارف القرآن نام ہے اس کا، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ جو اس میں محمد پہ قرباں ہوا، جو اس میں محمد پہ قرباں ہوا، دنیا میں اس کا پھر بڑا نام ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں وہاں، یہاں تو خود چاند کٹ گیا محمد کی انگلی کو دیکھ کر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَالَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے لیا قرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا زور سے، اور سنو، بولو سنو ہم نے، اور نہ مانا، اور پلائی گئی ان کے دلوں میں محبت اسی بچھڑے کی، یعنی بچھڑے کی، بسبب ان کے کفر کے۔ کہہ دے کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا، اگر تم ایمان والے ہو۔ خلاصہ تفسیر: اور وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تمہارا قول و قرار لیا تھا، اور اس قول و قرار لینے کے لیے طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا تھا، اور اس کو دل سے سنو۔ اس وقت انہوں نے ڈر کے مارے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم نے قبول کر لیا اور سن لیا، اور چونکہ واقعہ میں یہ بات دل سے نہ تھی، اس لیے گویا بازبان حال یوں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سے عمل نہ ہوگا، اور وجہ اس کی اس بددلی کہ یہ تھی کہ ان کے قلوب کے ریشہ ریشہ میں وہی گوسالہ بت پرستی، گوسالہ پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر سابق کی وجہ سے، جبکہ دریائے شور سے اتر کر انہوں نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی ایسا ہی مجسم و معبود تجویز کر دیا جائے۔ آپ فرما دیجئے کہ دیکھ لیا تم نے اپنے ایمان مزعوم کے افعال کو، سو یہ افعال تو بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے۔ اگر تم بزم خود اب بھی اہل ایمان ہو، یعنی یہ ایمان نہیں ہے۔ فائدہ: اس آیت میں جو اسباب اور مسببات مذکور ہیں ان کی ترتیب کا حاصل یہ ہے کہ دریائے شور سے پار ہو کر ان سے ایک کلمہ کفر کا صدور ہوا۔ ہر چند موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ ڈپٹ سے توبہ کر لی، لیکن توبہ کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ کی توبہ نہ ہونے کے سبب اس کی ظلمت قلب میں کچھ باقی رہ گئی تھی، وہ ترقی پا کر گوسالہ پرستی کا سبب بن گئی۔ پھر اس کی توبہ میں بعض کو قتل ہونا پڑا اور بعض کو غالباً بلا قتل معافی ہو گئی، جیسا کہ بعض مفسرین نے ذکر بھی کیا ہے۔ ان کی توبہ بھی کچھ ضعیف ہوئی ہوگی، اور جو گوسالہ پرستی سے محفوظ رہے تھے ان کو بھی گوسالہ پرستوں سے جس قدر نفرت واجب تھی، اس میں کوتاہی ہونے سے ایک گناہ اثر اس معصیت شرکیہ کا ان کے قلب میں باقی تھا۔ بہرحال ضعف توبہ یا کفر سے نفرت نہ ہونے کے آثار باقی رہنے نے دلوں میں دین سے سستی پیدا کر دی، جس سے اخذ میثاق میں کوہ طور کو ان پر معلق کرنے کی نوبت آئی۔ ناظرین، ویلاگ کمپلیٹ ہوا، آج کا پانچوں ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ انداز حجابانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانا
عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، اتنا تو کرم کرنا، اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مے خانہ، جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہے نذرانے کا نذرانہ، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانانا۔